الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے 3 خبریں دی ہیں ابو لہب کے بارے میں، اور تینوں سچی ثابت ہوئیں، اور یہ سورہ مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صدق کی دلیل ہے، جس کو دنیا نے دیکھا۔ 3 خبریں، ایک خبر یہ کہ ابو لہب کی ہلاکت اور بربادی، اور وہ ہلاک ہوا بری طرح، یعنی انتہائی ذلت کی زندگی جیا، بالآخر برباد ہو گیا۔ اور جو اس کے بیٹے تھے ان میں سے عتبہ اور معتب، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ایک اس کا بیٹا تھا عتیبہ عین کے ساتھ، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ جب سورۃ النجم نازل ہوئی والنجم اذا ہوا، تو اس نے کہا کہ کفرت برب النجم اذا ہوا، جو رب النجم ہے میں اس کا انکاری ہوں، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے بددعا دی ہے، اللہم سلط علیہ کلبا، کہ اس پر کوئی وحشی جانور مسلط کر جو ٹکرے مار مار کے نوچ نوچ کے اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیں۔ اور یہ دعا قبول ہوئی۔ کسی سفر سے یہ لوٹ رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور دوستوں نے اپنے بیچ میں اس کو رکھا تھا اور حصار بنا کے چل رہے تھے، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی دائیں کوئی بائیں، تاکہ کوئی اس پر حملہ نہ کر سکے، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے یہ بددعا کر دی تھی تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ میں مارا گیا۔ اور اسی سفر میں جب لوٹ رہے تو اللہ تعالیٰ نے جنگل سے ایک شیر بھیجا، جس نے نہ دائیں والے کو دیکھا نہ بائیں والے کو دیکھا، بیچ میں اس پر حملہ کیا، اس کو ٹکرے ماری اپنے پنجوں سے، دانتوں سے، اس کو نوچ نوچ کے اس کی ہڈیاں اور بوٹیاں بکھیر کر رکھ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بددعا قبول فرما لی۔ تو اس کا مال اور اس کا کسب اس کے کسی کام نہ آیا، اور سیصلی نارا ذات لہب، اور وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور جہنم میں داخل ہوا کیونکہ کفر پہ مرا، اور کفر پہ مرنے والا جہنمی ہوتا ہے، یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو کفر پر مرنے کی بنا پر جہنم اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ یہ 3 اخبار غیب جو قرآن نے دی اور اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور تینوں پوری ہوئیں، ان کی صداقت لوگوں نے دیکھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت کی دلیل ہے۔ اور ہمارے لیے جو ایک سوچ کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ کردار جو ان انتہائی ناپاک لوگوں نے اپنائے اور اختیار کیے، اپنے آپ کو ان سے بچائیں، اور جو ایک سچا دین ہے، توحید ہے، نبی علیہ السلام کی محبت ہے اور آپ کی اطاعت ہے، اسے ہم پوری طرح اپنے اوپر قائم اور نافذ کریں، تاکہ وہ عذاب کی صورتیں جو ان لوگوں کو لاحق ہوئیں، حاصل ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا کر رکھے۔ کسی کی غیبت نہ کریں، نمیمہ نہ کریں، چغل خور نہ ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جو آپ کی تعظیم اور تکریم ہے اس کے تقاضے پورے کریں، اور خاص طور پر توحید جو ہے اس کو اپنا حرز جاں بنائیں، کیونکہ یہ اول و آخر ہے اور یہی کامیابی کی سب سے ٹھوس بنیاد ہے۔ ابو لہب کا کردار انکار توحید تھا، اللہ کے پیغمبر کی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ کی تھی، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی اور کہا کہ الہذا جمعتنا تب اللہ کا سائر اليوم، اور توحید قبول نہ کی، نبی علیہ السلام کی تکریم کے منافی آپ کو گالی دینا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنا، تو یہ کردار انتہائی ناپسندیدہ جو اس کی بربادی کا باعث ہوا، اور اللہ نے اس خاندان کو تباہ کر دیا۔ حالانکہ یہ اپنے قبیلے کے، اپنی قوم کے سردار تھے اور خطے کے رئیس تھے، مگر یہ ریاست ان کے کام نہ آئی۔ اصل ریاست تعلق بالدین میں ہے اور توحید میں، اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت اور آپ کی سچی غلامی میں ہے۔ اور اس کی عورت کا کردار قرآن نے پیش کر دیا، یعنی حمالۃ الحطب تھی، چغل خور تھی، اور باتیں ادھر ادھر منتقل کرتی، اور اس کی باتوں کا محور بھی
دین اسلام ہی ہوتا ہے۔ اسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، یہ اس کا ایک شیوا یا شعار تھا جس پر ان کی پکڑ ہوئی، خاندان سارا مٹ گیا اور تباہ ہو گیا، اور جن کو بددعا دی گئی ان کا معاملہ نصف النہار کے سورج کی طرح عیاں ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، صحابہ کرام، دین اسلام، اس کا غلبہ اور دین اسلام کا ظہور اور نبی علیہ السلام کی ایک تعظیم اور تکریم یہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ ایک علامت بن گئی، جہاں اللہ تعالیٰ کا نام گونجتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی گونجتا ہے۔ اور پھر جو آخرت کے وعدے ہیں، جنت کے، اللہ کی رضا کے، پیچھے حوض کوثر ہم نے پڑھا، یہ تمام وعدے نبی علیہ السلام کی تقریر و تعظیم، مقام محمود، اور پھر اولاد آپ کی نسل جو حسن و حسین کے ذریعے چلی اور آگے بڑھی اور موجود اور قیامت تک رہے گی، تو یہ پیارے پیغمبر کا نام بھی روشن ہے، مقام بھی روشن ہے، دین بھی روشن ہے اور غالب ہے، اور آپ کے دین کی حامل ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، کہ ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ اللہ کے امر کے ساتھ قائم رہے گا۔ لا تزالوں میں استمرار ہے، استمرار، کہ یہ گروہ ہمیشہ رہے گا۔ استمرار کس لحاظ سے؟ زمانہ اور زمان کے لحاظ اور مکان کے لحاظ، زمان اور مکان کے لحاظ سے۔ ایک یہ کہ ہر دور میں ہوں، دوسرا ہر مقام پر ہوں، وہ ایک ہوں، دو ہوں، طائفہ، طائفہ جماعت کو بھی بولتے ہیں اور فرد واحد کو بھی بولتے ہیں۔ نفس طائفۃ، نفس طائفہ، یعنی ایک فرد، وہ بھی طائفہ ہے، خواہ وہ ایک فرد ہو، دو فرد ہوں، 10 افراد ہوں، لیکن موجود ہوں کہ زمانہ ان سے خالی نہیں ہوگا، کوئی مقام ان سے خالی نہیں ہوگا۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ قائمۃ بامر اللہ، یہ اللہ کے امر کو لے کر قائم ہوں، اللہ تعالیٰ کے امر کو، اور اللہ کا امر کتاب و سنت ہے۔ ترکت فیکم امرین، وہ کتاب اللہ اور سنت ہی، یہ اللہ کا امر ہے۔ مانا وہ طائفہ جو ہے اللہ کے امر کو تھامے ہو، کسی امام کے نہیں، کسی پیر کے نہیں، کسی برادری کے نہیں، کسی قوم کے نہیں، کسی باپ دادا کے نہیں، بلکہ اللہ کے امر کو تھامے ہوگا۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں حدیث ہوگی، اور یہ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے، ہمیشہ ان کا معاملہ غالب رہے گا۔ غالب یہاں غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ، حجت کا غلبہ، کوئی ان کو زیر نہیں کر سکے گا دلیل اور حجت میں، باقی وہ کمزور ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ یہ ایک بشارت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیشہ موجود اور قائم رہے گا، اس دین کی حامل ایک جماعت ہمیشہ موجود رہے گی اور اللہ کے امر کو تھامے رہے گی اور اس امر کو قائم کرنے کا سبب بنتی رہے گی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دین کی اور آپ کے مقام کی تکریم اور تعظیم ہے۔ کفار نے سازشیں کی، اللہ نے آپ کے مقام کو وعدہ کیا، اور یہ مقام نصف النہار کے سورج کی طرح عیاں اور قیامت تک انشاءاللہ دائم اور ثابت رہے گا، بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔